بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ عبد القادر بلوچ، ان کا ایک کویشچن ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت سارے جانوروں پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، پلیز اونٹوں کے بارے میں بھی کوئی پروگرام بنا دیں۔ میری جان بلوچ صاحب، میں حاضر ہوں۔ جب بھی کبھی سوال کسی نے کیا ہے اونٹوں کے بارے میں، خواہ وہ ہری پور سے، اگر آپ پرانے پلے لسٹ میں کیمل جو ہے پلے لسٹ اس کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہری پور سے باقاعدہ ایک جن کا اونٹ کا پیشاب بند ہو گیا، ان کا میں نے فوراً ان کو علاج بتایا، اور الحمدللہ ان کا فیڈ بیک بھی مجھے ملا کہ اس کا پیشاب کھل گیا۔ لیکن میں آپ کا جو ہے حکم سر آنکھوں پہ، یہ آپ کا تو میری جان، آپ کو پتہ ہے کہ 90% تو اونٹ جو ہوتے ہیں نا، یا خانہ بدوشوں کے پاس ہوتے ہیں، یہ پکھی باز جن کو کہتے ہیں عام زبان میں، تو خانہ بدوش ہیں یا صحرائی علاقے کے رہنے والے لوگوں کے پاس ہیں، اور جہاں پہ جانوروں کی جو ہیلتھ کیئر ہے وہ یہ سمجھے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے حالات میں کسی جانور کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کہ آیا یہ صحت مند ہے یا نہیں، کافی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر خالی کولے چھوٹی کوہان سے بڑی مشکل سے، یہ اگر آپ اس طرح ہو نا، چھوٹی کوہان اور یہ خالی کولا، تو اس سے بڑی بیماری کا اندازہ لگایا جاتا ہے عام طور پہ۔ تاہم ایسا پانی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جو ہی جانور پانی پی لیتا ہے اس کی حالت نارمل ہو جاتی ہے، اور جانوروں کی صحت اور بیماری کا اندازہ لگانے کے لیے باقاعدہ ایک معمول بنانا چاہیے، اور اس میں جانور کا ماحول، اس کی سراؤنڈنگز دیکھیں، اس کی خوراک دیکھیں، پانی دیکھیں، کافی اہمیت کی یہ چیزیں ہیں، ان کو اہمیت دینی چاہیے، خوراک اور پانی کو۔ اور کسی بھی بیماری کے بارے میں اگر اندازہ لگانے سے پہلے اس ریوڑ کی ہسٹری آپ ضرور معلوم کریں۔ جانور کی صحت کا اندازہ زیادہ تر اس کی جسمانی حالت، کھڑے ہونے کے انداز اور چال ڈھال سے لگایا جاتا ہے۔ کوئی جانور کسی بھی بیماری کی صرف چند علامات ظاہر کر سکتا ہے، اور وہی بیماری دوسرے جانور میں دوسری علامات ظاہر کر سکتی ہیں۔ مختلف بیماریاں ایک ہی طرح کی علامات بھی ظاہر کر سکتی ہیں میری جان۔ اونٹ عام طور پر یہ ایک صابر اور شاکر جانور ہے، گو ہم عربی میں ابو صابر گدھے کو کہتے ہیں، کہ گدھے کو ہمیشہ کہا جاتا ہے ابو صابر، یعنی صبر والا، لیکن اونٹ جو ہوتا ہے یہ بڑا عام طور پہ صابر اور شاکر یہ جانور ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا سخت بیمار ہو جائے نا، اس حالت میں بھی زیادہ شور نہیں مچاتا، اس لیے بیماری کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب جانور کسی مخصوص نظام کی بیماری میں مبتلا ہو
جس سے اس کا سارا جسم متاثر ہو تو پھر بھی یہ آواز دیتا ہے، لیکن بہت کم کراہتا ہے۔ اور بیمار جانور کی علامات کیا ہیں؟ ان میں ایک تو ویکنس ہے، کمزوری آپ کو اور لاغر پن آئے ہوگا، اور نقاہت سی وہ ہوگی، ان کو بھوک نہیں لگتی، بھوک نہ لگنا بھی ایک سمٹم ہے بیماری کی۔ اور غیر جو مقررہ اوقات ہیں ان میں وہ اگر وہ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اونٹ میں بیمار ہے، اونٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بخار بھی چیک کر سکتے ہیں تھرمامیٹر سے، ایون آج کل تو دل کی دھڑکن وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تیز دھڑکن ہے یا کم ہے۔ جب یہ علامات موجود ہوں تو خاص بیماری کا پتہ چلانے کے لیے دوسری علامات پر پھر غور کرنا چاہیے۔ اس سے بیماری کی درست دیکھیں جو تشخیص ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں علاج کرنے سے پہلے تشخیص کرتے ہیں، پھر کاز پہ پہنچتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، تو پھر یہ تشخیص جب ہو جائے پھر اس کے علاج میں مدد ملتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ ہے کہ یہ جو بیمار اس طرح اگر کوئی نظر آئے، آپ کو فیل ہو رہا ہو، اور خاص طور پہ وہ چلنے سے گریز کرے اور خاص قسم کی چال وہ اپنا کر چلنا شروع کر دے یا لڑکھڑا کے، بے چینی بھی فیل کرتے ہیں، بے چینی فیل کرے، آوازیں نکالنا جیسے دانت چباتے ہوئے، ایسی علامات درد کو ظاہر کرتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ درد ہوگا۔ جو ایک آیا تھا نا مجھے اس سے کویشچن ہری پور سے کہ اونٹ کا پیشاب بند ہے، تو میری جان وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ دیکھیں یہ درد بھی کراہتا بھی ہوگا، درد فیل کرتا ہوگا۔ انہوں نے کہا بالکل ڈاکٹر صاحب یہ دانت چباتا ہے۔ ایسی علامات ظاہر ہوں تو سمجھیں یہ درد ہے، درد کی آواز ہے۔ اور ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ پر منتقل کرنا بھی درد کی علامات ہے۔ اور کھڑے ہوتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے پیٹ میں درد کی وجہ سے آوازیں نکالنا، یہ ساری میں سمٹمز بتا رہا ہوں، یہ تشخیص میں آپ کو مدد دیں گی۔ اور کھلے نتنوں اور منہ کے ساتھ زور سے سانس لینا، زور سے، اور وہ کھلے نتنوں سے، تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی ایک یہ جو ہے درد کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح زیادہ عرصہ سے بیمار جانور جو ہوتا ہے نا، بیرونی محرکات کی طرف کم ہی متوجہ ہوتا ہے، اور بیٹھتے ہوئے اپنے سر کو وہ زمین پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سر زمین پہ رکھے گا۔ اور ایک اور دیکھا گیا ہے کہ عام کھجلی مثلاً مٹی اور ریت کو اپنے جسم پر ڈالنا، یہ بھی اس کے ساتھ دوسری چیزوں کے ساتھ جسم کو رگڑنا، یہ ساری علامات ہیں کہ ان کو پھر بیرونی کرم یا اندرونی کرم ہوں گے۔ اور اپنی کم حرکات کی بنا پر ان کا جسم جو ہوتا ہے نا مکھیوں اور دوسرے حشرات سے بھرا رہتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں اگر یہ سمٹم بھی آپ کو نظر آئے تو سمجھیں کہ یہ بیمار ہے اور اس کا علاج کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر جسم پر بیرونی کرم پائے جاتے ہوں تو جانور اپنے جسم کو زیادہ کھجلی کرتا ہے، اور دوسری اشیاء کے ساتھ تو رگڑتا ہی رگڑتا ہے، اور دانتوں کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ باقاعدہ ان کو چبانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ میری جان اس سے وہ جہاں پہ کرے گا تو وہاں سے اس کے بال بھی اس جگہ سے
آپ دیکھیں گے اڑ جائیں گے، اور بعض اوقات تو اس کو جلد کی سوزش بھی ہو جاتی ہے ادھر. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اور بھی ایک آپ کو بتا دوں کہ اس کا اگر باڈی ٹیمپریچر یا ایک عام پیرامیٹرز کیا ہیں اونٹ کے، بہت سارے میں ماہرین سے ڈسکشن کرتا رہتا ہوں، اور جب کیے ان سے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اونٹوں کے عام پیرامیٹرز یہ ہیں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ہونا چاہیے 41 ڈگری سینٹی گریڈ، اور صبح کے وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 37.5 سینٹی گریڈ، اور شام کے وقت 41 سینٹی گریڈ. یہ اور جو ان کی تنفس کی یا ریسپیریٹری رفتار ہے وہ 5 سے لے کے 12 ہوتی ہے فی منٹ، اور نبض کی رفتار 35 سے لے کے 50 ہوتی ہے فی منٹ، ایک منٹ میں. تو میری جان آپ نے زیادہ کرنا ہے کہ اس کے بیرونی کرم جو ہیں ان کے حفاظت کے لیے، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو آپ نے بچانا ہے، اور جہاں ان کے لیے اگر ہو سکے تو ان کو آپ بہت ساری آئیوو ٹیک ہے، آئیوو میک ہے، ورمیک ہے، اس طرح کی بہت ساری زیر جلد انجیکشنز ہیں وہ لگائیں، وزن کے حساب سے وہ لگا دیں. زیر جلد لگائیں گے تو جتنے بھی اس کے اندرونی اور بیرونی کرم سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی ان کا ازالہ ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ ان کی دیکھ بھال نگہداشت یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہوتے ہیں نا اس کا اگر کوئی بچہ جنم دیتی ہیں تو ان کو جانوروں کو ایک تو سٹریس سے بچائیں، غیر معمولی جو سٹریس ہوتا ہے اس سے بچائیں، اور جانور کمفرٹیبل جگہ پہ ان کو رکھیں، اور جانور کے پیدا ہونے کے بعد اس کا ناڑو جو ہوتا ہے اس کو آیوڈین یا کسی دوسری آیوڈین کاٹ کے نا کینچی کے ساتھ اور کسی دوسری جراثیم کش دوا میں ڈبوئیں اس کو. اور بھی اس میں جو میرے آپ دوسرے جانوروں میں بھی میں نے کافی ساری چیزیں دے رکھی ہیں، اور ان کو خوراک میں آپ زیادہ ریشہ رکھنے والی جنگلی بوٹیاں اور جھاڑیوں کو کھانے کا عادی، چونکہ یہ عادی ہوتے ہیں جنگلی بوٹیوں کے اور جھاڑیوں کے، لہٰذا ان کو چراگاہ میں لے کے جائیں، وہ ادھر سے اپنی غذا پوری کریں، اور ان کو گھر میں جب کھرلیوں میں آپ وہاں پہ کوئی مقوی قسم کی خوراک بھی پرووائڈ کریں، اور اس میں عام طور پہ سبز چارہ تو مہیا نہیں کیا جاتا، لیکن یہ کہ آپ ان کو ونڈا جو ہے اس میں مکئی ہے، جوار ہے، اور پھلی دار اجناس، گھاس ہے، درختوں کے پتے ہیں، یہ سارے، اور یہ آپ ان کو اچھی وافر مقدار میں دیں گے تو زبردست ہو جائیں گے. اور اگر پسے ہوئے چنے اور یا لوبیا یہ اور چکنائی والے اجناس، یہ جو آئل سیڈ کے ہیں، اور کھلیاں کھل وغیرہ وہ اگر ڈال دیں، اور اسی طرح پیسی ہوئی کھجور کی گٹھلیاں، یہ عرب ممالک میں نے دیکھا. سعودی عرب میں گیا تو میں مکہ معظمہ سے جو صلح حدیبیہ کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں میں نے بہت سارے دیکھے، اور ان کے پاس ٹھہرا، اور ان سے چونکہ میں عربی بولتا تھا تو ان سے میری خاصی الحمدللہ کافی مفید میں نے ایکسچینج کیا آئیڈیاز. اور وہ کھجور کی گٹھلیاں جو ہے نا ان کو پیس کے
وہ وہ بھی کھلاتے ہیں اس کو، کھجوریں بھی کھلاتے ہیں، بڑی چیز ہے وہ تو خیر۔ اس کے ساتھ اگر اس میں آپ شیرہ راب ملا لیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا جو ونڈا کا فارمولا میں عام جو فری رینج ونڈا میں نے دیا ہوا ہے نا گائے بھینسوں کیٹل کے لیے، وہی آپ یہاں پہ بھی وہ بنا کے اس کو دے سکتے ہیں میری جان۔ اور یہ اور اس کے علاوہ آپ اس کو روزانہ جو خوراک ہے، جب یہ ونڈا وغیرہ دیں گے تو روزانہ کم از کم اس کو یہ سمجھیں کہ 2 کلو تو اناج دینا چاہیے، روزانہ 2 کلو اناج دیں۔ اور ایسے جس کا وزن 600 کلو گرام ہو، بڑا ہو نا 600 کلو گرام، اس کی روزانہ خوراک یہ ہے کہ 2 کلو اناج اور 9 سے 18 کلو گرام تک آپ سبز چارہ دیں، اور 7 کلو اس کو خشک چارہ یعنی بھوسا وغیرہ آپ دیں۔ اگر ہے ملے تو کیا ہی بات ہے۔ اور اس میں تھوڑے سے نمک کا اضافہ ضرور کر لیں۔ اور تاہم حاملہ اور دودھ دینے والے جانوروں اور چھوٹے بچوں اور نسل کشی کے لیے استعمال ہونے والے نر جانوروں اور کام کرنے والے جانوروں کو مزید خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ذرا زیادہ خوراک دیں۔ جہاں تک پانی ہے، اونٹ کو پانی کی جو ہوتی ہے نا مقدار، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اونٹ پانی پیے بغیر بڑے لمبے عرصہ تک گزار سکتا ہے، لیکن انہیں دوسرے جانوروں کی نسبت کم مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے۔ لیکن موسم برسات میں اگر انہیں سبز چارہ کھلایا جائے تو یہ اپنی پانی کی ضروریات اپنے سبز چارہ سے ہی پوری کر لیتے ہیں۔ تاہم جب انہیں پیاس لگتی ہے، اللہ اکبر، تو یہ ایک ہی وقت میں 80 سے 100 لیٹر تک پانی پی لیتے ہیں، 80 سے لے کے 100 لیٹر تک۔ ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، انہوں نے جب ہمیں تعلیمات دی تو کسی صحابی کو کہا کہ بابا اونٹ کی طرح ایک دم ہی نہ پانی پیو، اور پانی میں 3 وقفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، تو منع فرمایا، اور اس میں مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹ کی طرح نہیں، ایک ہی دفعہ کھینچ لو۔ وہ کھینچتا ہے، پھر جب کھینچتا ہے تو 80 سے لے کے 100 لیٹر تک پانی وہ پی جاتا ہے ایٹ اے ٹائم۔ اور اونٹ کی مختلف اگلے کسی پروگرام میں آپ کو اس کی نسلوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ البتہ یہ ہے کہ ان کو آپ نے اونٹ کو نمک جو ہے نا وہ غذا میں اضافی دینا بہت ضروری ہے۔ نمک رکھیں، بلکہ اس کے کھرلی یا جو جگہ ہے جہاں اس کا وہاں پہ نمک، پانی اور یہ ضرور مہیا کریں۔ اور اگر پانی میں تھوڑا نمک ملا لیں، گھول لیں، تو اس سے جو اضافی نمکیات ہیں ان کی بھی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جب ونڈا بنائیں گے اس میں منرل مکسچر بھی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اندرونی اور بیرونی کرموں کا تو میری جان بہت زیادہ، اس کے لیے آپ کو ایکٹو پیراسائٹس جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میک کوئی بھی مل جائے آپ کو، وہ ٹیک مل جاتی ہے، ورمیک مل جاتی ہے، کوئی بھی دوائی مل جائے، پرانے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ناموں سے یہ ادویات جو اندرونی اور بیرونی کرموں کی ہیں وہ ملتی ہیں، وہ آپ اور پانی سے یہ بڑا بارش سے بھاگتا ہے وہ اس کے بارے میں ہمارے ایک کہاوت ہے کہ کھوتا اونٹ تے بکری، کھوتا اونٹ تے بکری تے چوتھا گاڈی بان۔
چارے می نہیں مانگتے پاویں اجڑ جائے جہاں یا بھوکا مرے جہاں. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، بہت ساری معلومات آپ کو ملتی رہیں گی. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر، فیصلے میں رشوت لینے اور دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یہ میں ترمذی سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.